حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید جو بڑا بادشاہ کمینہ کمبخت نالائق اسلام کا دشمن اور کٹر بیٹھا ہوا بادشاہ نشین ہے، ان کے پاس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اندازہ لگائیں ایک تشتری کے اندر، ایک تشت کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بھی آل رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کا اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے، ان کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ جب سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اس سے قبل ان کی آنکھ میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون باپ پڑھتا ہے، ان کا بیٹا کہتا ہے ابا جان ذرا بتائیں اس کا پس منظر کیا ہے، آخر حالات کس طرح ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں آپ کی زبان سے کیوں بلند ہو رہی ہے؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نانا جان ہے وہ ہمارے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا حسین تم بہت جلدی میرے پاس آ جاؤ گے، میں نے اس کی بشارت، اس کی خوشخبری کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں بلند کی۔ حسین رضی اللہ تعالی واقعہ بہت لمبا ہے، جو کئی دنوں تک اس واقعے کو پیش کیا جائے تو ہم اور آپ اس کو صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم تو بس یوں جانتے ہیں 10 محرم الحرام ہے، تعزیہ کر لیں، لاٹھی ڈانس وغیرہ ڈی جے بجوا لیں، فاتحہ خوانی مزاروں کو چکر لگا لیں، لیکن حقیقت دیکھیے وقت مختصر، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو یزید کمینہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے ایک تشتری کے اندر۔ آپ ہی ذرا بتائیں اگر ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے گھر کے کسی بھی ممبرز کو اگر ان کے سر کو کسی کے پاس جدا کیا جائے، اگر پیش کیا جائے ہدیہ کی شکل میں، اندازہ لگائے کتنا بڑا وہ ظالم بادشاہ ہوگا۔ جب ان کے سر کو پیش کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، مجھے تو اسی کا انتظار تھا، میں تو اسی کا پیاسا تھا، میرے پاس تو ایسے ہی واردات پیش آنے تھے۔ ان کے پاس ان کے بعد جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، تلواروں کے ذریعے، لکڑی کے ذریعے، چاقوؤں کے ذریعے، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بعد زید بن ارقم صحابی رسول بوڑھے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کی زبان سے باتیں صدائیں بلند ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر ظلم کرنے والے، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کر رہے ہو؟ یہ وہ ہے جس کے کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، یہ وہ ہے جس امتی کا ہے، جس خاندان کا ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنائی گئی ہے، جس کے مانے بغیر انسان جنت کا مستحق اور ایک ایمان سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تم اس کے ساتھ ظلم کا بازار گرم کر رہے ہو، یہ ہونٹ کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے ہو، جس ہونٹ پر آقا مدنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بوسہ لیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کیا وہ معاملہ ہوتا ہے، وہ کیا حقیقت ہوتی ہے، وہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم ذرا ان واقعات سے سبق سیکھیں کہ کیا وہ واقعات ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے، کیا وہ واقعات کی خبر ہم لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے، کیا ان پر جو صحابی رسول آقا مدنی جناب رسول کریم نواس رسول نے واقع کربلا کو انہوں نے یادگار بنایا اور انہوں نے حق کے سامنے گردن کو اٹھایا، باطل کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکایا، سر کو تن سے جدا کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن کبھی بھی یزید کے سامنے انہوں نے جھکنا پسند نہیں کیا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم ہو گیا، آپ آگ میں چلے گئے، لیکن نمرود بادشاہ کے سامنے آپ نے کبھی سر نہیں جھکایا۔ خدا کی قسم یہی وہ
منظر واقعہ کربلا ہوتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نہیں جھکتا ہے، گردن سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن ایمانی طاقت، ایمانی جذبات، ایمانی حریت آقا مدنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کو مانتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے اور اسلام کی مخالفت اور وائلنس نہیں کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ مختصر واقعہ ہمارے سامنے ہے، لیکن آج ہم اور آپ تعزیہ کے نام پر جو کرتے ہیں، ہمارے ایک اگزامپل عام سا قرآن و حدیث سے ہٹ کر بھی اگر لیں گے، انسانیت کے رشتے میں، انسانیت ہونے کے ناطے میں، میرے گھر سے میرے بھائی کا جنازہ نکلے، میرے بیٹے کے ساتھ، میرے ماں کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، الغرض میرے گھر کے کسی بھی ممبر کے ساتھ اگر ایسا ظالمانہ حرکت کرے تو اندازہ لگائیں ہم خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے؟ ذرا گریبان میں سوچ کر دیکھیں، ہم خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے؟ اور وہ امت کا شہزادہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ نوجوانوں میں جنت کا سردار ہوگا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے الفاظ کو ہم چلتے ہیں، دہراتے ہیں، ان کی باتوں پر چلتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں انہوں نے اپنے سر کو تن سے جدا کیا، لیکن ایمانی طاقت کو جھکنے نہیں دیا۔ آج ہم اور آپ اسی حسین کے رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ماتم کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، طرح طرح کے لاٹھیاں کھیلتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے چیزوں کا ایجاد کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں ہم خوشی مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں؟ اندازہ لگائیں ہم خوشی مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں؟ ہم تو خوشی منا رہے ہیں۔ آج تک کبھی کسی کو دیکھا ہے جہاں تعزیہ بن رہا ہو، لاٹھی چل رہی ہو، ڈھول تاشے بج رہے ہوں، وہاں کوئی انسان غم کا ماحول ہو؟ خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ماتم کرتا ہے، جانیں چلی جاتی ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، گردنیں کٹ جاتی ہے۔ مسلمان کا زیادہ سے زیادہ پیسے اس چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ کیا ہمارے لیے حلال ہو سکتا ہے؟ ہم حسینی ہیں، اندازہ لگائیں ہم حسینی ہیں؟ ہم حسینی نہیں ہیں، ہم یزید کے ساتھ والے ہیں۔ ہم یزید نے جس طرح انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوتیں کی، پلاننگ تیار کیا، آج ہم اسی کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں۔ آج ہم ایمان پر چلنے والے میرے دوستوں نہیں ہے، ہم یزید کو ساتھ دینے والے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والا کبھی بھی اس طرح کا ماتم نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، تعزیہ نہیں کر سکتا ہے، ناچ گانے ڈی جے وغیرہ کا انعقاد نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کون سا 10 محرم ہے؟ یہ 10 محرم الحرام ہے؟ یہ کون سا 10 محرم الحرام ہے بتائیں؟ جس 10 محرم الحرام میں زبردست واقعہ پیش آیا ہے، ہماری نوجوانی، ہماری جوانی کیا غلط چیزوں میں استعمال ہونا چاہیے؟ یہ طاقت کس کام کا ہے جو طاقت اللہ کے راستے میں استعمال نہ ہو؟ یہ طاقت ہمارا بدن، جسم و جثہ کس کام کا ہے؟ خدا کی قسم ہمارا ایمان، ہمارا بدن یہ خاک سے بھی بدتر ہے۔ ہمارے اندر اگر ایمان حسینی نہیں آیا ہے، اگر ہمارے اندر واقعہ کربلا کی، اگر وہاں کی دردناک واقعہ پر اگر ہم نے عمل نہیں کیا ہے، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا ہے، ہم کس منہ سے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں؟ بتائیں ذرا آپ ہی، ہم کیسے کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ شریعت اور اسلامک طریقے سے ہٹ کر ہے، سمجھ لیں ہمارا ایمان کوئی کام کا نہیں ہے جو ہم اسلام کے مخالف کام کر رہے ہیں۔ یہ کہ کربلا میں وہاں سر تن سے جدا ہے ایمانی طاقت کو بچانے کے لیے، ایمانی جذبات کو بتانے کے لیے، لیکن آج ہمارے معاشرے اور سماج میں ایک تعزیہ نام کا ایک بہت بڑا فیمس چل چکا ہے۔ اگر روکا جائے، بتلایا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ اور دادا سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تو چھت کبھی دیکھا نہیں تھا، ہم کیوں چھت میں رہ رہے ہیں؟ دیکھا تھا؟ ہمارے باپ دادا تو مٹی میں زندگی بسر کیے ہیں، نہ کوئی کوٹ تھا، نہ کوئی پینٹ تھا، نہ کوئی اچھی سہولتیں تھیں، ہم کیوں نہیں اسی زندگی پہ چل رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادا کے غلط چیزیں پہ چل رہے ہیں، اور ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد نے اس طرح کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ قرآن کی آیات آج نہیں
1450 साल पहले आई है। हदीस आज नहीं, 1450 साल पहले आई है। ये इस्लामी कोई 1 साल का नहीं है, 100 साल का नहीं है, बल्कि जब से ये दुनिया बनी है उसी वक्त से लेकर आज तक है, ता क़यामत इंशाअल्लाह रहेंगे। हम और आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला हम लोगों को इन ऐसे खुराफात से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। आज हम और आप गलत काम करते हैं, ताज़िया कारी करते हैं, अपने मज़ारों का चक्कर और फातिया वगैरह करते हैं। ये बिल्कुल शरीयत के रूह से, शरीयत के एतबार से नाजायज़ है मेरे दोस्तों। हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की है। दारुल क़ज़ा से राब्ता करें, बड़े बड़े उलमाए दीन से राब्ता करें, मुझे समझ में आ जाएगा। हम पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ रहे हैं, सफ़े ऊला में नमाज पढ़ रहे हैं, 40 साल तक हमारी एक नमाज, एक वक्त की नमाज फौत नहीं हुई है, लेकिन अगर हमारी फैमिली मैटर्स को देखा जाए तो हम गलत कामों में लगे हुए हैं। ये कौन सी नमाज है जो हमारी नमाज हमें हक बोलने की ताकत न दे। इसलिए मेरे दोस्तों, आज ये जो कल 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आने वाला है, बड़ा दर्दनाक है। इसमें हम उनके लिए ये हो सकता है, हम कुछ कुरान पढ़ के, कुछ सदक़ात व खैरात करके हम उन सहाबी रसूल और नवासे रसूल के लिए कुछ हम अपना सदका दे सकते हैं, कुछ अतिया दे सकते हैं, हम उनके नाम की कुछ कुर्बानी दे सकते हैं। अल्लाह ताला हम नौजवानों को कुरान व हदीस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।